آج ہم افلاطون کی مشہور زمانہ کتاب ریاست یعنی دی ریپبلک کے ایک بہت ہی آپ کہہ لیں مرکزی حصے کتاب چہارم پر تفصیلی گفتگو کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، کتاب چہارم واقعی بہت اہم ہے کیونکہ یہیں پر افلاطون وہ انصاف کے تصور کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ انصاف آخر ہے کیا، نہ صرف ایک مثالی ریاست کے لیے بلکہ خود ایک انسان کے اندر انصاف کا کیا مطلب ہے۔ جی، اور ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد بھی یہی ہے کہ کتاب چہارم کے جو کلیدی تصورات ہیں نا، انہیں ذرا کھول کر سمجھیں۔ خاص طور پر وہ جو 4 بنیادی فضائل ہیں، حکمت، شجاعت، اعتدال اور پھر انصاف۔ ہاں، اور یہ کہ ریاست میں اور فرد کی روح میں یہ کیسے نظر آتے ہیں۔ افلاطون کے نزدیک ایک انصاف پسند، ایک عادل ریاست کیسی دکھتی ہے اور ایک عادل انسان کیسا ہوتا ہے۔ صحیح، یہ سمجھنا تو افلاطون کے پورے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے۔ یقیناً۔ تو چلے ریاست سے شروع کرتے ہیں۔ افلاطون، یا شاید ہمیں کہنا چاہیے سقراط، کیونکہ وہ مکالمہ سقراط کی زبانی ہے۔ جی، وہ ریاست میں انصاف کو ڈھونڈنے کا ایک بڑا انوکھا سا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ وہ پہلے باقی 3 خوبیوں کو تلاش کرتا ہے نا؟ ہاں بالکل، اسے میتھڈ آف ریزیڈیوز کہتے ہیں، یا اردو میں کہہ لیں بقیہ کا طریقہ۔ بقیہ کا طریقہ، اچھا۔ جی، خیال یہ ہے کہ ایک مثالی ریاست میں پہلے آپ حکمت، شجاعت اور اعتدال کو پہچان لیں۔ ٹھیک۔ تو جو خوبی ان تینوں کے بعد بھی باقی رہ جائے گی، جو ریاست کو مکمل کرنے کے لیے لازم ہوگی، وہی انصاف ہے۔ واہ، یہ تو بڑا دلچسپ انداز ہے۔ تو سب سے پہلے حکمت یعنی وزڈم۔ افلاطون کے مطابق یہ خوبی ریاست میں کہاں ملتی ہے؟ کس طبقے میں؟ حکمت وہ کہتا ہے حکمران طبقے میں پائی جاتی ہے، یعنی گارڈینز، محافظین، اور مثالی طور پر تو یہ فلسفی بادشاہ ہونے چاہیے۔ اچھا۔ اور یہ کوئی عام قسم کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ پوری ریاست کی مجموعی بھلائی کا علم ہے، ایک گہری بصیرت، یعنی یہ وہ علم ہے جو پوری ریاست کو صحیح سمت میں لے کر جاتا ہے، کسی ایک گروہ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ بالکل، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، حکمت کے بعد پھر آتی ہے شجاعت، کریج۔ یہ خوبی کہاں ہے؟ شجاعت افلاطون کے مطابق ریاست کا جو دوسرا طبقہ ہے، معاونین یا سپاہی، آکسیلریز واریئرز، یہ ان کی خاصیت ہے۔ وہ لوگ جو ریاست کا دفاع کرتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف میدان جنگ میں لڑنا ہے، یا اس کا کوئی زیادہ گہرا مطلب ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یقیناً گہرا ہے۔ افلاطون کے لیے شجاعت صرف نڈر ہونا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ سمجھنا اور اس سمجھ پر قائم رہنا کہ کن چیزوں سے واقعی ڈرنا چاہیے اور کن سے نہیں، اور یہ سمجھ آتی ہے قانون اور تعلیم سے۔ اچھا، یعنی ریاست اپنے سپاہیوں کو ایک طرح سے ٹرین کرتی ہے کہ صحیح اصول کیا ہے، کون سے خطرے مول لینے ہیں، کون سے نہیں۔ جی ہاں، اور یہ تربیت اتنی پکی ہونی چاہیے کہ افلاطون کہتا ہے زندگی کے جو بڑے بڑے اتار چڑھاؤ ہیں، خوشی، غم، خوف، خواہشات، کوئی بھی چیز اس صحیح نظریے کو سپاہی کے دل سے مٹا نہ سکے، جیسے رنگ پکا کیا جاتا ہے نا کپڑے پر۔ واہ، تو یہ ایک طرح کی نظریاتی یا اخلاقی پختگی ہے؟ بالکل، صحیح اور قانون کے مطابق جو رائے قائم ہوئی ہے اسے ہر حال میں برقرار رکھنا۔ یہ صرف جنگ کی بات نہیں، زندگی کے ہر معاملے میں اصولوں پر ڈٹے رہنا ہے۔ بہت خوب۔ تو حکمت حکمرانوں میں، شجاعت سپاہیوں میں۔ اب تیسری خوبی اعتدال یا ٹیمپرنس، اس کے بارے میں افلاطون کیا کہتا ہے؟ یہ کہاں ہوتی ہے؟ اعتدال ذرا مختلف چیز ہے، یہ کسی ایک طبقے میں نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر؟ یہ پوری ریاست میں پھیلی ہوتی ہے۔ یہ ایک قسم کی ہم آہنگی، ایک ہارمنی ہے، ایک اندرونی اتفاق۔ ہم آہنگی؟ کس بات پر اتفاق؟ اس بات پر اتفاق کہ ریاست میں حکمرانی کسے کرنی چاہیے اور اطاعت کسے کرنی ہے، یعنی حکمران طبقہ اور عوام دونوں اس بات پر متفق ہوں کہ ہاں، جو سب سے زیادہ عقل مند ہے انہیں ہی حکومت کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک طرح کا خود پر قابو پانا بھی ہوا؟ جی، اور یہ صرف عوام کی بات نہیں، یہ خوبی حکمرانوں میں بھی ہونی چاہیے۔ پورے ریاست کے تمام حصے، تمام طبقات اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے متفقہ اصولوں کے تحت کام کریں، جیسے ایک آرکیسٹرا میں سب ساز ایک سر میں بج رہے ہوں۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ اعتدال سب کے لیے ضروری ہے، ایک اندرونی اتفاق رائے۔ جی ہاں،
یہ پوری ریاست کا مزاج بن جاتا ہے۔ تو اب ہم نے حکمت، شجاعت اور اعتدال ان تینوں کو مثالی ریاست میں سمجھے ڈھونڈ لیا۔ جی اب باری آتی ہے انصاف کی۔ تو سقراط کے بقیہ کے طریقے کے مطابق جو چوتھی اور آخری بنیادی خوبی رہ گئی وہی انصاف ہے۔ تو پھر انصاف کیا ہے؟ انصاف کا بنیادی اصول جس پر افلاطون بار بار بہت زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر طبقہ صرف وہی کام کرے جس کے لیے وہ قدرتی طور پر سب سے زیادہ موزوں ہے۔ اچھا، اور نہ صرف اپنا کام کرے بلکہ دوسروں کے کام میں بالکل بھی مداخلت نہ کرے۔ یعنی مختصراً کہیں تو ڈوئنگ ونز اون بزنس، اپنا کام کرنا۔ اپنا کام کرنا، یہ سننے میں تو بہت سیدھا سادہ لگتا ہے۔ ہاں لگتا ہے، لیکن کیا یہ وہی بات نہیں جو ریاست کی بنیاد رکھتے وقت کہی گئی تھی؟ وہ کام کی تقسیم، ڈویژن آف لیبر کا اصول کہ ہر شخص ایک ہی کام کرے گا جس میں وہ ماہر ہے۔ بالکل آپ نے صحیح پکڑا۔ ریاست کی بنیاد میں جو کام کی تقسیم کا اصول تھا نا، وہ دراصل اسی انصاف کے تصور کی آپ کہہ لیں پہلی جھلک تھی یا عملی شکل تھی۔ اچھا، افلاطون کہتا ہے یہی وہ اصول ہے جو ریاست کو جوڑ کر رکھتا ہے، اسے متحد بناتا ہے، مؤثر بناتا ہے۔ جب ہر کوئی اپنا فرض ٹھیک سے نبھاتا ہے اور دوسروں کے دائرے میں ٹانگ نہیں اڑاتا، تبھی ریاست میں اصل انصاف قائم ہوتا ہے۔ اس سے مجھے وہ بات بھی یاد آئی کہ افلاطون کیوں بہت زیادہ دولت اور بہت زیادہ غربت دونوں کو ریاست کے لیے برا سمجھتا تھا۔ جی بالکل، وہ کہتا تھا امیری سے کاریگر سست ہو جاتا ہے اور غربت میں اس کے پاس اچھے اوزار یا وسائل ہی نہیں ہوتے، تو دونوں صورتوں میں کام کا معیار گرتا ہے۔ اور جب کام کا معیار گرے گا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا۔ تو یہ چیز بھی انصاف کے اصول کو کمزور کرتی ہے۔ بالکل، اس لیے ایک متوازن معاشی صورتحال وہ بھی انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ ریاست کی سطح پر انصاف کا ایک نقشہ بن گیا۔ ہر کوئی اپنی جگہ اپنا بہترین کام کر رہا ہے اور ریاست ایک منظم اکائی ہے۔ لیکن افلاطون یہاں رکتا تو نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ریاست تو اصل میں فرد کا ہی ایک بڑا عکس ہے۔ اسٹیٹ از دی انڈیویجول رٹ لارج۔ جی ہاں، یہ افلاطون کے فلسفے کا سمجھے مرکزی خیال ہے۔ ریاست کی خوبیاں یا خامیاں وہ اس کے شہریوں کے کردار سے ہی آتی ہیں۔ تو جیسے ریاست کے 3 طبقات تھے، حکمران، سپاہی اور پیداواری طبقہ۔ بالکل اسی طرح افلاطون کہتا ہے فرد کی روح، اس کے نفس کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو فرد کی روح کے یہ 3 حصے کون سے ہیں اور ان کا ریاست والے طبقات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ پہلا حصہ ہے عقل، ریزن۔ یہ روح کا وہ حصہ ہے جو سوچتا ہے، سیکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے۔ اس کا تعلق حکمت سے ہے اور اس کا کام پوری روح کی رہنمائی کرنا ہے، بالکل جیسے ریاست میں حکمران کرتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسرا حصہ ہے جذبہ، یا جسے اسپرٹ یا پیشن کہتے ہیں۔ اسے حمیت یا غیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمت، حوصلہ، غصہ، عزت نفس، ان جذبات کا مرکز ہے۔ اور اس کا تعلق شجاعت سے ہوگا پھر؟ بالکل، اور یہ عام طور پر عقل کا اتحادی ہوتا ہے، عقل کا ساتھ دیتا ہے، بالکل سپاہی طبقے کی طرح جو حکمرانوں کے فیصلوں پر عمل کرواتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسرا حصہ؟ تیسرا حصہ ہے خواہشات یا اشتہا، ایپیٹائٹ۔ یہ ہماری جو بنیادی جسمانی ضروریات ہیں، بھوک، پیاس، نیند، اور جو دوسری نفسانی خواہشات ہیں، مال و دولت کی چاہت، شہرت وغیرہ، ان سب کا مرکز ہے۔ یہ روح کا سب سے بڑا حصہ ہوتا ہے، بالکل جیسے ریاست میں عوام یا پیداواری طبقہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور اس حصے کو اعتدال کے ذریعے قابو میں رکھنا ضروری ہے۔ روح کے ان 3 حصوں کی جو آپس میں کشمکش ہے، اسے سمجھانے کے لیے افلاطون نے وہ لیونٹیس والی کہانی بھی سنائی تھی نا، وہ بڑی دلچسپ تھی۔ ہاں، وہ بہت زبردست مثال ہے۔ لیونٹیس کہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ جلاد نے کچھ لاشیں پھینکی ہوئی ہیں۔ جی۔ اب اس کے دل میں ان لاشوں کو دیکھنے کی شدید خواہش، ایپیٹائٹ پیدا ہوئی، لیکن ساتھ ہی اسے اس خیال سے گھن بھی آ رہی تھی، اور اس کا جو جذبہ تھا وہ اسے ملامت کر رہا تھا کہ یہ کیسا گھٹیا کام ہے۔ اچھا۔ وہ کافی دیر لڑتا رہا اپنے آپ سے، آنکھیں بند کیں، منہ پھیرا، لیکن آخرکار خواہش جیت گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر لاشوں کو دیکھا اور پھر غصے سے اپنی آنکھوں پر چیخا، لو دیکھ لو بدبختوں، جی بھر کے دیکھ لو یہ خوبصورت نظارہ۔ یہ کہانی تو واقعی روح کے اندر کی لڑائی کو بالکل سامنے لے آتی ہے۔
خواہش کچھ اور چاہتی ہے، جذبہ اس پر غصہ کر رہا ہے، اور عقل شاید پس پردہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوگی۔ جی، اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ جذبہ یعنی اسپرٹ عام طور پر خواہشات کے خلاف عقل کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اب جیسے ریاست میں 4 فضائل تھے، وہی چاروں فرد کی روح میں بھی ہوں گے؟ بالکل۔ اب دیکھیں، حکمت کہاں ہوگی؟ ظاہر ہے روح کے عقلی حصے میں۔ ٹھیک۔ شجاعت کہاں ہوگی؟ جذبے والے حصے میں، جو عقل کے فیصلوں کا دفاع کرتا ہے اور صحیح چیز پر ڈٹا رہتا ہے۔ اور اعتدال، وہ کیسے ہوگا روح کے اندر؟ اعتدال روح میں تب ہوگا جب روح کے تینوں حصے اس بات پر متفق ہوں کہ حکمرانی کا حق صرف عقل کو ہے۔ اچھا، یعنی اندرونی اتفاق۔ جی، یعنی جذبہ اور خواہشات دونوں خوشی سے رضاکارانہ طور پر عقل کی قیادت مان لیں۔ یہ ایک اندرونی ہم آہنگی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی ریاست میں تھی۔ تو اب پھر وہی سوال، فرد کے لیے انصاف کیا ہے؟ اگر حکمت عقل میں، شجاعت جذبے میں اور اعتدال تینوں کے اتفاق میں ہے، تو انصاف کہاں گیا؟ فرد میں انصاف وہ بالکل وہی اصول ہے جو ریاست میں تھا۔ روح کا ہر حصہ صرف اپنا کام کرے اور دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہ کرے۔ یعنی عقل سوچے، سمجھے، رہنمائی کرے، جذبہ عقل کا ساتھ دے، ہمت بندھائے اور نفسانی خواہشات کو بے لگام ہونے سے روکے، اور خواہشات جسم کی ضروریات پوری کریں لیکن حد سے نہ بڑھیں اور نہ ہی حکمرانی کی کوشش کریں۔ اچھا، جب یہ تینوں حصے اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے عقل کی قیادت میں بالکل ہم آہنگی سے کام کرتے ہیں تو وہ فرد عادل کہلاتا ہے، وہی انصاف پسند ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ افلاطون کے نزدیک انصاف کوئی باہر سے تھوپی جانے والی چیز نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ انسان کی روح کی ایک اندرونی حالت ہے، ایک اندرونی ترتیب، توازن، صحت۔ بالکل صحیح۔ یہ کوئی ایک خاص عمل نہیں بلکہ پوری شخصیت کی ایک کیفیت ہے۔ افلاطون نے تو یہاں تک کہا کہ یہ روح کے تینوں تاروں کو ایسے باندھ دیتا ہے کہ وہ مل کر ایک خوبصورت ہم آہنگ موسیقی پیدا کرتے ہیں۔ واہ! تو پھر اس کے الٹ بے انصافی یا ظلم، انجسٹس کیا ہوا؟ وہ روح کے اندر بغاوت ہے، خانہ جنگی ہے۔ اچھا؟ جب نچلے حصے یعنی خواہشات یا جذبہ وہ عقل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور وہ کام کرنے کی کوشش کریں جو ان کا نہیں ہے، یعنی حکمرانی کرنے لگیں، یہ روح کی اندرونی بدنظمی ہے، انتشار ہے، بیماری ہے۔ یہ صحت اور بیماری والی جو مثال ہے نا، یہ بہت طاقتور ہے۔ افلاطون فضیلت، ورچو کو سیدھا سیدھا روح کی صحت، خوبصورتی اور تندرستی کہتا ہے۔ جی ہاں، ایک عادل روح ایک صحت مند روح ہے۔ اور اسی طرح رذالت، وائس یا گناہ وہ روح کی بیماری، کمزوری اور بدصورتی ہے۔ بالکل۔ جب روح کے حصے آپس میں لڑ رہے ہوں، جب خواہشات موزور ہوں، جب جذبہ غلط جگہ استعمال ہو، تو روح بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ اور یہ تصور پھر آگے چل کر ریاست کی جو اگلی کتابیں ہیں ان میں بہت اہم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ جہاں افلاطون مختلف قسم کی جو بگڑی ہوئی ریاستیں ہیں، ٹیموکریسی، اولیگارکی، ڈیموکریسی، ٹائرینی، ان کا ذکر کرتا ہے اور ان سے ملتے جلتے بگڑے ہوئے افراد کی نفسیات کا تجزیہ کرتا ہے۔ ہاں، ہر بری حکومت افلاطون کے نزدیک اصل میں روح کی کسی نہ کسی بیماری کا ہی عکس ہوتی ہے۔ کتاب چہارم میں قائم کیا گیا یہ نفسیاتی ماڈل یہ بعد کی پوری بحث کے لیے بنیاد بنتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو افلاطون کے لیے انصاف ایک بہت ہی بنیادی، ایک طرح سے کائناتی اصول ہے۔ جی، ہر سطح پر، ریاست میں بھی اور فرد کی روح میں بھی نظم، توازن اور ہم آہنگی لاتا ہے۔ ریاست میں یہ مختلف طبقات کے درمیان ہم آہنگی ہے کہ ہر کوئی اپنا فطری کردار ادا کرے، اور فرد میں یہ روح کے تینوں حصوں عقل، جذبہ اور خواہشات کے درمیان ہم آہنگی ہے کہ وہ عقل کی قیادت میں اپنا اپنا کام کریں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسا آپ نے کہا، کہ یہ صرف کوئی سماجی یا سیاسی اصول نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ افلاطون کے نزدیک یہ انسان کی اپنی نفسیاتی صحت اور اس کی حقیقی خوشی اور فلاح کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ ایک عادل روح ہی ایک مکمل اور صحت مند روح ہے۔
یہاں ایک آخری نقطہ ذہن میں آ رہا ہے جس پر شاید سامعین بھی سوچیں۔ افلاطون نے ہزاروں سال پہلے فضیلت کو روح کی صحت سے اور رذالت کو بیماری سے جوڑا۔ آج 21ویں صدی میں ہم ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ اور نفسیاتی بہبود، سائیکولوجیکل ویل بینگ کی اتنی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ افلاطون کے انہی پرانے تصورات کی گونج نہیں ہے؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف یعنی روح کے تمام حصوں کا اپنی فطرت کے مطابق ہم آہنگی سے کام کرنا، یہ صرف ایک اچھا سماجی رویہ نہیں بلکہ فرد کی اپنی نفسیاتی سالمیت، اس کی سائیکولوجیکل انٹیگریٹی کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے؟ شاید جسے افلاطون عادل روح کہہ رہا تھا، وہ آج کی زبان میں ایک متوازن، مربوط اور ذہنی طور پر صحت مند شخصیت کے بہت قریب ہو۔ اس زاویے سے افلاطون کو پڑھنا ایک نیا معنی دے سکتا ہے۔ اس پر یقیناً مزید سوچا جا سکتا ہے۔